حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم عرفنا نفسک فإنک ان لم تعرفنا نفسک لم نعرف رسولک۔ اللہم عرفنا رسولک فإنک ان لم تعرفنا رسولک لم نعرف حجتک۔ اللہم عرفنا حجتک فإنک ان لم تعرفنا حجتک ضللنا عن دیننا۔ یا رب الحسین علیہ السلام، بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجہ۔ وبحق سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک ولعن اعداءہم۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ رضائے پروردگار اور خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام دے حصول واسطے اور تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واسطے بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء الذي بكت عليه الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور في الفضاء۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين
لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراؤ بمقدمہ الفداء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللہ رب العزت تو کو زندہ اور سلامت رکھے، آباد اور شاد رہو، اور سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ دیکھو۔ نالی دعا گوہاں کہ اس ذکر دا صدقہ اللہ اساں ساریاں دے گناہاں صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، واجبات کو سمجھن اور پورا کرن، محرمات کو سمجھن اور انہاں تو دور رہن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بزرگ جوان عزیز پردے چاہیاں ہویاں، میریاں ماما بہناں دھیاں، جو حاجات لے کے اس عظیم بارگاہ حاضر ان سب دیاں حاجتاں پوریاں فرما۔ پروردگار اللہ، اگر کوئی بے اولاد ہے اور اولاد نرینہ دی خواہش رکھ دے، خداوندہ بے حق کے باب الحوائج جناب حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام انہاں سب دیاں جھولیاں اولاد نرینہ نال آباد فرما۔ بالخصوص میرے عزیز بھائی میسم عباس دی جھولی کو اولاد نرینہ نال آباد فرما۔ پروردگار اللہ، جتنے مومنین و مومنات دور و نزدیک تو مریض ہیں اور میرے ذمے دعاواں لگیاں ہوئی ہیں، انہاں سب کو امام حسین علیہ السلام دے زخماں دا صدقہ، بالخصوص پروردگار اللہ مخدوم بابا سید ظفر عباس شاہ صاحب قبلہ، حاجی ملک غلام حسین صاحب کو، بابا سجاد سیندی اہلیہ، میرے بھائی ظفر اللہ ملک محمدی صاحب کو، میرے عزیز بھائی حسین رضا کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ انہاں بزرگوں کو بھی اللہ صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ جتنے مسافر ہیں اللہ انہاں سب دے سفر بے خطر فرمائے، بے گناہ قیدیاں کو رہائی نصیب فرمائے۔ پروردگار اساں ساریاں کو کربلا دی زیارت نصیب فرمائے۔ خداوندہ بانیان عشرہ محرم الحرام جناب محترم حاجی ملک غلام حسین صاحب اور انہاں دے عزیز و اقارب لواحقین جڑے بھی انہاں نال مل کے دامے درہمے سخنے قدمے اس عزاداری دے انعقاد وچ حصہ ملائے ہوئے نے، میرا اللہ سب دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما، سب دے رزق و مال وچ برکت عطا فرما۔ پروردگار اللہ حاجی صاحب ہونا کو اور انہاں دی اولاد کو، میرے بھائی منتظر مہدی صاحب اور باقی انہاں دے علاوہ جتنے بھی انہاں دے عزیز و اقارب ان سب دے رزق و مال وچ برکت عطا فرما، رزق وسیع اور حلال عطا فرما۔ پروردگار اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطہ ڈھیر سارے دوستان نے دعا دی اپیل کی دیئے، سب دیاں دعاواں مستجاب فرما۔ بھائی ذیشان دی والد محترمہ کو بھی صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرما۔ پروردگار اللہ بھائی علی رضا جعفری صاحب، جناب قیصر مشتاق صاحب، راجہ سلیم صاحب اور احسن اقبال صاحب، انہاں سب کو پروردگار اللہ اپنے حفظ و امانج فرما، انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ سید ظفر حسین بخاری صاحب، حافظ نسیم عباس صاحب اور فرحت عباس صاحب، انہاں سب دی توفیقات خیری اضافہ فرما۔ جتنے بھی انہاں دے خاندان دے مرحومین دنیا تو جا چکے ہیں، سب کو پروردگار اللہ جوار معصومین علیہم السلام وی جگہ عطا فرما۔
بالخصوص پروردگار اللہ حاجی صاحب انہوں دے والدین محترمین بھائی منتظر مہدی دے والدین مرحومین انہوں کو بھی جوار حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جگہ عطا فرما۔ اسا ساریاں کو امام حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار بڑھا، پرسد حقیقی وارث حجت دوران حضرت امام زمان یوسف جناب حضرت بطول عذرا خاتم الائمہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور اچ تعجیل فرما، سکونہ دی معرفت عطا فرما، اور میرے واسطے بھی دعا مانگو کہ میری زبان تو کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جن تے آل محمد ناراض ہوئیں۔ پروردگار اللہ جس مقام تے بھی سارے ملک دے اندر سیلاب دی صورتحال ہوئی ہے، بارشاں دی کثرت دی وجہ تو یا دریاواں دیاں طغیانیاں دی وجہ تو اور غریب مسلمین مومنین دا نقصان ہوئے، میرا اللہ انہاں سب کو اس مشکل تو امان عطا فرما اور نجات عطا فرما، بالخصوص جنہاں واسطے بھائی ذیشان نے آکھے انہاں دی مشکل اور پریشانی کو حل فرما۔ انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو۔ ٹھیک 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 مدواجل فرجہم۔ سلسلہ گفتگو بعنوان ولایت اس مقام تک پہنچیا کہ اس کریم پروردگار نے قرآن مجید ارشاد فرمایا، میرا بندہ تو کیا سمجھ دیں جو میں تے کو بے وارث بنائے؟ نہیں، میں تے کو بے وارث نہیں بنایا، تو خوش نصیب ہیں اور مقدر دا سکندر ہیں جو تیرا سب تو پہلا ولی میں آپ اللہ ہائے ہائے، دوجہ ولی میرا رسول بھی توالا ولی ہے، تیسرا فرمایا او ولی جڑا نماز قائم کریں دے، زکوٰۃ حالت رکوع وچ ادا کریں دے، اور او اللہ دی بھری کائنات دی تواڈے اور میرے مرشد مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو علاوہ کوئی ذات ہی کوئی نہیں جڑے انہاں صفتاں دی مالک ہوئے۔ او اس ضمنچ میں وقت کو مد نظر رکھ کے بسم اللہ کیسر بھائی سلامت رہو، مولا معرفت اور ولایتی اضافہ فرمائے، توجہ میری جانب رہے۔ اس ضمنچ اس ولایت دا ایک چھوٹا جیاں قطرہ جڑا میں کتاباں پڑھ کے نچوڑ کر کے تورے دامن ولا تک پہنچاونا چاہنا، تساں خندہ پیشانی نال، خوش روئی نال، کھلے دل نال اس کو قبول کرنے اور پھر اپنے واسطے بھی اور میرے واسطے بھی دعا منگنی ہے۔ ایک توجہ والی صلوات پڑھو، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ولایت ذہن نشین رہے ان دے ضمنچ میں روایت بیان پیا کرے نا، صاحب کتاب لکھے امیر المومنین لنگر آسمان و زمین امام المتقین امیر المؤمنین یعصوب الدین مولا الموحدین طریق السالقین کعبے دا کعبہ حسنین دا بابا کعبے دا گوہر بطول عذرا دا شوہر، جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نا، بطول عذرا دا شوہر کعبے دا گوہر ید اللہ وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ جنب اللہ اذن اللہ۔ میں تھوڑے واسطے رکاں بھی تھوڑی توجہ بھی ہے یا کوئی نا۔ اللہ دے نظام کائنات کو چلاون والا میرا مولا علی، کائنات دے تمام خزانیاں دا مالک میرا مولا علی، دستار رسالت دا وارث میرا مولا علی، منبر سلونی دا مالک میرا مولا علی، حق علی
جس وقت کائنات دے رسول نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی نالے علی حق نالے۔ اگوں ایہو جی دعا میں کہیں مقام تے نہیں پڑھی نہ سنی نہ ڈٹھی جیڑی کائنات دے رسول نے اپنے جانشین اور اپنے خلیفہ واسطے منگیے۔ بھائی کیسر توجہ چاہنا، میرے کائنات دے رسول نے رحمت للعالمین نبی نے، خلق عظیم دے مالک نبی نے، سبب خلقت کائنات نبی نے، رحمت للعالمین نبی نے، شفیع المذنبین نبی نے، خاتم النبیین نبی نے، بارگاہ پروردگار بھی دست دعا بلند کر کے عرض کی تھی اللہم آدر الحق حیث ما دار علی۔ پروردگار اللہ میں اعلان کر کے بھی آکھدا حق علی نالے علی حق نالے۔ ہن میں محمد دعا اے منگدا جو حق کو انہیں پھیر جڑے علی پھردا ونجے۔ سلامت رہو، سلامت رہو رسول اللہ۔ نہیں فرمایا کیسر بھائی، نہیں فرمایا ماسٹر صاحب، نہیں فرمایا کائنات دے رسول نے جو علی کو نہیں پھیر جڑے حق پھردا ونجے، فرمائے نے حق کو نہیں پھیر جڑے پاسے علی پھردا ونجے۔ یعنی کائنات دے رسول نے معیار دس دیتے کہ حق اتھائیں ہو سی جتھاں علی ہو سی، ہاں جتھاں علی ہو سی اس تو علاوہ حق کسی دوسرے مقام تے ہو ہی نہیں سکدا، جا ہی نہیں سکدا۔ اسی وجہ تو کائنات دے رسول نے جناب اپنے صحابی حضرت عمار یاسر کو ارشاد فرمایا اے عمار جی آقا، فرمایا دو رستے ہومن، توجہ رکھنا، دو رستے ہومن، ایک رستے تے رش ہوئے، ایک رستے تے بھیڑ ہوئے، ایک رستے تے لوگاں دی کثرت ہوئے، دوسرے رستے تے کلہ میڈا علی پیا ویندہ ہوئے۔ میں محمد نصیحت پیا کریں نا علی دے پیچھو ٹریں جو حق ہونا ہی ہونا ہے، ہاں حق انہیں ہونا ہے، علی مولا حق انہیں ہونا ہے جدے علی ہو سی۔ پس توجہ رہے، آؤ اسے ضمن کو بات جڑی میں پہنچاونا چاہنا، ولایت دے ذیلی سنو سمجھو، اپنے معرفت کو معراج لو، بلند کرو، اپنے ذہن کو اتنا گھن ونجان دی کوشش کرو، اور معرفت دے وچ مزید اضافہ کرو، اور سجدہ شکر کرو اس کریم پروردگار دا جو اس قادر مطلق نے سکو علی جیسا امام عطا فرمائے، علی جیسا امام عطا فرمائے۔ میں عرض کی تھی صاحب کتاب لکھے امیر المومنین کھجوراں تناول بیٹھے فرمیندن، بسم اللہ کران کیسے تناول بیٹھے فرمیندن، کھجوراں، کھجور تناول فرما کے گٹھلی کٹ کے میرے مولا اپنے سامنے رکھ چھوڑے دن۔ دسترخوان دے آداب یوئی بھی اگر کوئی شے بندہ کھاوے تے بچ ونجے منہ کو لوں تے کٹ کے رکھنی ہوئے تو وہ تو کو بندہ سامنے اپنے سامنے رکھے۔ مولا نے اپنے سامنے رکھی، اتنے تے جناب حضرت سلیمان محمدی آیا، آکے سلام کی تا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، مولا تو اڈو تے میرا سلام ہوئے۔ کائنات دے امیر نے فرمایا وعلیکہ السلام یا سلیمان، سلیمان تیرے تے بھی میں علی دا سلام ہوئے۔ اگلے جملیاں تے توجہ رہے، مولا دے سامنے کھڑا ہی کائنات دا امیر فرمیندے سلیمان آ میرے اکٹھے بہ کے کھجوراں کھا۔ میں دکے دے مقدر دا سکندر ہے کہ دی بخت دی بلندی تے فائز سلیمان جندہ مہمان نواز علی ابن ابی طالب ہے۔ ہائے 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 جندہ مہمان کیسر بھئی علی ابن ابی طالب جیسا امام ہوئے، اندے مقدر دی کیا بات ہے، اندے بخت دی کیا بات ہے۔ آخری بزرگو جوانو دیکھنا میرے آلے پاس میرے لفظاں تے توجہ رہے۔ سلیمان مولا دا حکمن کے دسترخوان دے سامنے دوجے پاسو بہ گیا، کھجوراں کھامنیاں شروع کی تیاں۔ سلیمان نے بھی کھجور تناول کی تھی، گٹھلی کٹ کے اپنے سامنے رکھی، لیکن ایڈو امیر المومنین علیہ السلام دا انداز بدلا۔ بہت توجہ چاہنا، میرے امام دا انداز بدلا
تاریخ بھی جملہ مل دے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دا فعل کی حکمت تو خالی نہیں ہوندا۔ امیر المومنین نے جڑا انداز بدلے، انداز کیا ہی، پہلے کھجور تناول فرما کے گٹھلی کٹ کے اپنے سامنے رکھ دیاں، ہن میرے امام کھجور تناول فرما کے گٹھلی سلیمان دے سامنے سٹ چھڑے دیں۔ یہ انداز بدلے، بہت توجہ چاہنا، انداز بدلے، دعا دا طلبگارہ انداز بدلے، چہرہ گلے گلاب دی ماند کھل گیا میرے امام دا، بلکہ ان کیوں نہ چاکھاں کائنات دیاں خوشیاں اور مسکراہٹاں نے علی دے چہرے کو اپنا کعبہ سمجھ کے طواف کیتا۔ ہائے 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 ہائے، میں تا ادب دا لفظ ہی آگ سکتا نا، طواف کیتا۔ میرے مولا مسکرا کے سلیمان دو رٹھا، سلیمان دی حالت بگڑی، حالت بدلی، دس بدھے ہاتھ جوڑے، مولا جرت نہیں جو میں کوئی شاید تو حق کو عرض کراں، مولا میرے نال مذاق تا نہ کرو۔ تاریخ رسیں دی اس وقت امیر المومنین ہن 27 سالاں دے کڑیل جوان، سلیمان آئی 350 سال دا ضعیف العمر، ادھے مولا میرے نال مذاق تا نہ کرو۔ کائنات دے امیر نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، میرے جملے تے توجہ رہے، کائنات دا امیر فرمائے دے، یا سلیمان ازعمتا کنتو صغیرن، سلیمان تو سمجھ دیں جو میں علی تیرے تو چھوٹا۔ توجہ 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 سارے توجہ، دیکھو میرے آلے پاس ہے تا جملے دا لطف آسی نا، یہ جملے دی گہرائی ہے ونجو غور کرو راجہ صاحب، تو بندہ غور فکر کرے تو وقت کو لطف آسی۔ جو مولا 27 سالان دی ظاہری عمرچ، سلیمان 350 سال دی ظاہری عمرچ، مولا فرمیندے پہن ازعمتا کنتو صغیرن، تو سمجھ دیں جو میں علی تیرے تو چھوٹا۔ سلیمان ہاتھ جوڑے، مولا ظاہر تائیویں بھی تو 27 سالان دے ہوتے، میں 350 سال دا۔ ویلے امام فرمیندن سلیمان اپنے ملک فارس دے دشت اجرندہ واقعہ یاد آئی۔ ہائے 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 ہائے، تو سا جی میں سنو تو علی مرضی ہے نا، لیکن ذہن حاضر رکھے سو تو میرے جملے دا لطف آسی۔ مولا فرمیدن اپنے ملک فارس دے دشت اجرندہ واقعہ یاد آئی۔ مولا دی زبان مبارک جو لفظ نکلے تھے، سلیمان کو اتھوں پسینہ شروع تھا۔ کیوں؟ جو سلیمان دی زندگی دا 300 سال پہلے دا اے او واقعہ ہی جے کو کہیں دے سامنے آج تک سلیمان بیان نہ کیتا، کہیں دے سامنے دسایا ہی کوئی نہ، ذکر نہ کیتا۔ ماسٹر صاحب توجہ رہے، جو کیا واقعہ ہے کہیں دے سامنے ذکر نہیں، تے مولا نے اس دی طرف اشارہ کیتے۔ سلیمانی میں کمدیاں عرض کریں دے، مولا میں کو یہاں دے، کائنات دے امیر فرمیدن سلیمان ہون میں علی دساواں۔ آئے 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 آئے، مولا فرمیدن ہون میں دساواں۔ مولا بیان فرماؤ، مولا فرمیدن تو اپنیاں بھیڑاں بکریاں اور محلے دیاں بھیڑاں بکریاں اکٹھیاں کر کے ان صحرائی چراون وستے ویندہ ہمیں۔ مولا میں کو یاد ہے، امام فرمیدن اس صحرا وچوں ایک نہر گزر دی آئی، جس نہر دے کنارے تے ایک بہت بڑا درخت تھا، ان دے سائے تلے دوپہراں دے ٹائم تے بھیڑاں بکریاں میں باندیاں، تو بھی بہ کے سکون کریندا ہمیں۔ اپنے بھیڑاں بکریاں کو دریا ان نہر دے کنارے تو پانی پلیندا ہمیں۔ ادھے مولا میں کو بالکل یاد ہے، توجہ میرے آلے پاس ہے رہے۔ کائنات دا امیر فرمیدے سلیمان ایو کچھ نہیں، اون دا نہر دے کنارے دوتے کچھ چھوٹے چھوٹے پھول بھی اگے ہوئے ہیں۔ مولا میں کو بالکل یاد ہے، امام فرمیدے ہکڑی شیر تیرے ہوتے حملہ آور ہویا۔ جاگنا جاگنا شاہ شمسی نگری چ بہ کے مولا دی ولایت سنن والوں میرے جملے تے توجہ رہے۔ مولا فرمیندے نے یاد آئی جو ہکڑی شیر تیرے ہوتے حملہ آور ہویا۔ مولا میں کو بالکل یاد ہے، امام فرمیندے تو اپنی جان بچاون واسطے نہری چھال ماری، نہری چھال مار کے دست دعا بلند کیتے جو پروردگار اللہ میں کو اس شیر تو بچا، پروردگار اللہ میری زندگی دی محافظت فرما۔ سلیمان دے مولا میں کو بالکل یاد ہے، امام فرمیندے سلیمان وقت اے یاد آئی تیرے جن دعا والے ہاتھ تلے نئے نئے گھوڑے تے ایک سفید پوش جوان ظاہر ہویا۔
سلامت رہو زندگیاں ہومن بزرگی سلامت رہے سارے ہی میں سر چاہ کے میں کن دیکھ سوتا لطف آتی نا مولا فرمیدن ایک سفید پو جوان گھوڑے تے ظاہر ہویا آدھے مولا میں کو بالکل یاد ہے امام فرمیدن وہ جوان دے ہاتھ جک نیزہ ہا جس نیزے دے ذریعے انہیں اس شیر کو مارا آدھے مولا میں بالکل یاد ہے مولا فرمیدن تو نہر تو بہر آکے ان جوان دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے ان دا شکریہ ادا کی تحاوی ان دا ممنون بنا ہمیں ان دا احسان مند بنا ہمیں آدھے مولا میں کو بالکل یاد ہے بس اگلے جملے تے مولا فرمیدن سلیمان تائیں ان جوان کو آکھا جو میں بیا کچھ بھی نہ پھردا میرے کو ہے ہی کوئی شے کوئی نہ تھوڑی دیر انتظار کرو شکریہ دے طور تے میں پھلان دا گلدستہ بنے نا مولا فرمیدن سلیمان تے نہر دے کنارے تے اگے ہوئے انہا پھلان دا ایک گلدستہ بنا کے ان جوان کو پیش کیتا ہا آدھے مولا میں کو بالکل یاد ہے ہن سر چاہ کے دکھائے میرے آلے پاس ہے جیڑا ہن بھی نہ بھولے سی میں وہاں بھی سمجھے سا رب اکبر دی قسم کائنات دا امیر فرمیندے سلیمان او گلدستہ جگہ تین جوان کو پیش کیتا میں علی دکھاما سجنے سے سلامت رہو جوانیاں محفوظ ہو میں بسم اللہ کرا سبحان اللہ مولا معرفت اور ولایتی چیز اضافہ فرمائے مولا فرمیدن سلیمان و گلدستہ میں علی دکھالا سننے سے پچھنے سے پہچان کر گھن سے فطرت زمانے جتنا پہلے عرصہ بندے دے ہاتھ وچ کوئی شے ونجے نا وہ بھول دی نہیں سلیمان آدھے مولا نہیں بھول سکتا جو میں جڑی شے اپنے ہاتھ نہ لیتی ہے میں کیویں بھول سکتا کائنات دے امیر فرمیندن دکھاواں تو سنجان ویسے آدھے مولا بالکل میں کو دکھاؤ میں سنجان ویسا ہن توجہ رہے مجھے لفظ دے ہوتے کائنات دے امیر نے اپنی عبائے مبارک دا ہک لڑ چایا اپنا سجا دست مبارک اس عبا دے اندر داخل فرمایا ہاتھ کڑ کے سلیمان دے سامنے رکھ کے فرمیندن سنجان یوہا آئے 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 جوانیاں ہوئے معرفت اور ولایتی چیز اضافہ ہوئے ہاں زندگیاں دراز ہوئے جیڑے ہی مولا دی ولایت دی تائید دی ہاتھ بلند پہ ہوئے اللہ سلامت رکھے نے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوئے دیکھنا میرے آلے پاسے مولا فرمیدن سنجان یوہا سلیمان آدھے میری حیرانگی دی حد نہیں رہی جیڑے ویلے میں پھلان دا گلدستہ بنایا ہا ہون اس تو بھی زیادہ تر و تازہ میں کو گلدستہ نظر پیا آدھا ہائے 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 اس تو بھی زیادہ تر و تازہ گلدستہ میں کو نظر پیا آدھا جناب سلیمان آدھے میں حیران ہو کے عرض کی تھی مولا بالکل گلدستہ تا ہی ہوا جڑا میں پڑھ کے توری خدمت پیش کیتا ہن سلیمان کو یقین ہو گیا جو او آمن والا اے علی ہا آئے 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 علی مولا اے آمن والا علی ہا منتظر بھی توجہ میرے علی پاس رہے آمن والا میرا مولا علی ہا اگلے لفظاں تے توجہ رہے ہن میں تھے روک کے صرف دو جملے آ کے اپنی بات ختم پیا کرے نا میرے جملے تے غور رہے اللہ دی بھری کائنات چوں سب تو نازک مخلوق ہے پھل کہ اگر اس پھل کو ٹہنی نالوں جدا کرو کیسر بھائی ٹہنی نالوں جدا کرو راجہ سے ٹہنی نالوں جدا کرو فوراً مرجھامنا شروع ہوئے سی کملامنا شروع ہوئے سی ہن توجہ رہے میں کو خدا بستے رساؤ اگر پھل کتاؤں دکان تو تازہ گھن بھی آؤ کتنی دیر تر و تازہ راسی زیادہ تو زیادہ ایک گھنٹہ انہا پھلاں کو گزر دے پہ 300 سال ہائے 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 جوانیاں ہوئے انہا پھلاں کو گزر دے پہ 300 سال سلیمان آدھے پہلے تو بھی زیادہ تر و تازہ جوان دیکھ میرے علیہ پاسے اللہ واسطے آسے پاسے دیکھ کہ میری محنت ضائع نہ کرے میں تو علیہ واسطے ولایت دے پھول پیش کھڑا کرے نا حلالیو موالیو میں کو جملہ آکھن دا حق حاصل ہے 300 سال بعد لیکن روک کے ایک جملہ تھے یادا تاکہ بعض ذہن نشین ہو جائے میں پہلے بھی بیان کر گیا جو ولی کے کو آکھ دیں منتظر بھائی
حاجی سے منتظر ولی کے کو آکھ دن، میں نے سے ولی اس کو آکھ دن جیڑا جو چاہے جتھاں چاہے جیڑے ویلے چاہے کر سکدا ہوئے اکو آکھ دن ولی۔ ہون اے مولی دا معنی اور مفہوم ذہنی جرا کے میرا اگلا جملہ دامن ولاج محفوظ کرو۔ حلالیو موالیو میں کو جملہ آکھن دا حق حاصل ہے جو 300 سال بعد جیڑا پھلان دی تازگی کو باقی رکھے اللہ دی کائنات جس کو علی ولی یاد ہے۔ کیا بات ہے، معرفت دی کیا بات ہے، اس کو اللہ دی بھری کائنات علی ولی آکھ دن۔ ایک جملہ اور دے بعد ختم۔ سوال، جناب سلیمان محمدی نے نہری کھڑو کے مدد کہندے کلو منگی آئی، جندہ ذہن حاضر ہو سی تو جواب لے سی نا، کہندے کلو شاباش، کہندے کلو مدد منگی آئی اللہ کولو، کہندے کولو مدد منگی آئی اللہ کولو۔ آخری نوجوان دوستو کہندے کولو مدد منگی آئی اللہ کولو۔ بہر کھڑے ہوئے میرے موالی بھراو دوستو بزرگو کہندے کولو مدد منگی آئی اللہ کولو۔ دوجا سوال پیا کرنا مدد منگی آئے اس اللہ کولو آیا کونا؟ آیا کونا؟ میرا مولا علی اللہ دا ولی بن کے میرا مولا علی آیا۔ اور توجہ رہے میرے حلالی موالی بھراواں بزرگاں، جملہ پیا دینا، کائنات دا خالق ارشاد فرمیندے، مختلف روایات موجود ان حوالے دیکھنا چاہو دکھاون واسطے تیارا۔ کائنات دا خالق بھی فرمیندے، کائنات دا رسول بھی فرمیندے، کائنات دا امیر بھی فرمیندے۔ میں جملہ کائنات دے امیر دا پیا سنوے نا جو مولا فرمیندے، میں کو اللہ نے آدم تو گھن کے عیسیٰ تک ہر نبی دے نال رکھے اور میں انہاں دی چھپ چھپ کے مدد کیتی ہے۔ جڑے ویلے سردار محمد دنیا تے آئے اللہ نے میں کو ظاہر کر کے دنیا تے بھیجے اور میں دنیا تے ظاہر ہو کے اپنے مولا دی مدد کیتی ہے۔ بس یہ جملہ ذہن نشین راوے۔ ہن جملہ جناب سلیمان علیہ پاسے دیکھنا، مدد منگی ہے اس اللہ کو لو آیا ہی میرا مولا علی۔ کائنات دے اسے واضح کیتا میرے مولا علی نے جو اللہ دی نبی کلی مدد دنا ہے علی ابن ابی طالب۔ ہاں سبحان اللہ، علی مولا۔ کچھ ذہن نشین ہوئیے، کچھ سمجھئیے جو ولایت کیا ہے، معرفت کیا ہے، بلندی کیا ہے، مقام کیا ہے۔ انہاں جملیاں دے توجہ رہے، کوشش کیتی کرو علم سنا کرو، علم دوست بنو، اپنے دلاں وچ اپنے ذہناں وچ علم سماعت رکھو، علمی سماعت رکھو۔ وقت دیکھو جو کتنا انسان معرفت دے زینے پرواز کریں دے، کتنا معرفت والے پاسے بلندی کریں دے۔ توجہ میرے والے پاسے رہے، بس میری بات ختم ہو گئی، اگلے جملیاں دے توجہ، کیونکہ صرف 2 راتاں دا مہمان ہے اکبر دا بابا۔ میں منت بیا کرے نا جتنے عزادار تشریف فرماؤ، جتنے پردے چاہیوں یا میرے ماما بہنا دیاں تشریف فرمائیں، منت بیا کرے نا کل نہیں تو کوشش کرے ہر بندہ، کل شب عاشور دا محرم شام غریباں، ہر بندہ کوشش کرے کہیں دے چہرے تے مسکراہٹ نہ آوے۔ میں صدقے تھی بنا ڈاہدہ نہیں ہوئے، جتنے جوان بیٹھے ہو منت کر کے پیادہ کوشش کرے کہیں جوان دوست کو سامنے دیکھو تے ملے وقت مصافحہ نہ کرائے، باوجود اس دی جو سنت رسول ہے بہت بڑا عجر اور ثواب مصافحہ کرندہ، لیکن روایات دی رونل پیارے ہیں جو مصافحہ نہ کرا ہے کیا کرنا ہے؟ جوان ہک بیدے گل لگ بنائے، ہک بیدے گل لگ کے رو کے اکھائے تو میں کو اکبر وستے پرچا، میں تے کو قاسم وستے پرچا وا۔
مرحبا مرحبا میں صدقے تھی ونجا موسم گرمی دے ہر بندے نے اپنی اپنی ہمت طاقت دے حساب نال گرمی کو برداشت کرنے لیکن جڑا عزادار ہے نا اندے واسطے کوئی مجلس دی ضرورت نہیں اندے واسطے ہر لمحہ عزاداری ہے اندے واسطے ہر لمحہ رومن دا سامان ہے جو سامان جو کیویں سامان ہے کہیں کو دھوپ تے دیکھیں تب وقت رومیں کربلا والے کو یاد کریں ٹھنڈا پانی پیویں تاں کربلا والے کو یاد کریں اور نالی میں اتنی یکساں جتنے میرے اہل سنت بھرا بیٹھے ہو انہاں واسطے عرض پیا کرے نا کوشش کرا ہے شیعہ کے ویسے نہیں لیکن اہل سنت بھرا جڑے بیٹھے ہو کوشش کرائے اگر دل وچ حسین دا عشق رکھ دے ہو پت اپنے قبرستان نہ منجائے اپنی قبران تے نہ منجائے اس دی وجہ یہ دشمن دی سازش دا نتیجہ ہے کہ جتنی دیر یہ اپنی قبران تے ویسے انہاں کو حسین بولو ایسی اور حسین ایو جیاں غریب ہے جڑا بھولن والی ذات نہیں حسین ایو جیاں مظلوم ہے جو کو بھولیا نہیں ون سکدا دا محرم دا نہیں ہوئے تے بندہ بھول ونجے جو حسین دے اکبر کو نیزہ کیویں لگئے دا محرم دا نہیں ہوئے تے بندہ بھول ونجے جو قاسم دی لاش تے گھوڑے کیویں بھجے نا قبرستان نہ ونجائے کوشش کرائے ہر بندہ اپنے کو یاد ہی نہیں کرنا کہیں دا ذکر ہی نہ آوے اپنے دا یہ میری دو ترے گزارشاتن باقی کل انشاءاللہ مزید بیان کرے سا وقت زیادہ نہ ہو جائے دا محرم دی رات مولا عباس ہم شکل پیمبر علی اکبر امام حسن مجتبی دی شبیہ امیر قاسم رل کے خیام دا پہرا پہ لیندے ہیں جو مولا عباس دے قدم رکے پر میں نے اکبر بیٹا جی چاچا کل ساریاں تو پہلے میدان میں ویسا جناب علی اکبر مٹی تے بے کے چاچے دے قدم تے ہاتھ رکھس ادھے نہیں چاچا پہلے میں ویسا جو تساں ہو میرے بابے دی کمر دا زور تو آدھے ونجن نال میرے بابے دی کمر ترٹ ونجنی ہے مولا عباس بدریجے دی مسلان دی چوم کے فرمین دے اکبر تے تو ہی تو میرے بھیرا دی اکھیں دا نور ہے تیرے ونجن نال میرے سردار دی اکھیں دا نور مک ونجن ہے پہلے میں ویسا اللہ جانے کیڑا بندے جڑا جملے کو سمجھ کے ہائے کرے سی بھیرا علی اکبر دی گاہلی سنی ہے چاچے عباس دی گاہلی سنی ہے شہزادہ امیر قاسم ڈوہاں دے سامنے والا آکے مٹی تے بیٹھے سجا ہاتھ چاچے عباس دے قدمہ تے کھبا ہاتھ بھیرا علی اکبر دے قدمہ تے رکھ کے سارے اچھا چاہ کے آدھے چاچا تے بھائی علی اکبر میں توڑی منت کرے نا تساں ڈوہیں میدان نہ ونجائے ساریاں تو پہلے میں ویسا جو تو آدھے ونجن نال چاچے دی کمر ترٹ دیئے بھائی علی اکبر دے ونجن نال چاچے دی آنکھیں دا نور مک دے سب تو پہلے میں ویسا جو میرے ونجن نال نہ کہیں دی کمر ترٹنی ہے نہ کہیں دی آنکھیں دا نور گم ہو ملے اجر و گم اللہ مولا عباس نے بازوں چو پکڑ کے ہاں نہ لایا بوسا دیتا فرمینے اللہ تے کو کہیں کہے جو تیرے ونجن نال کہیں دا نقصان نہیں ہونا تیرے ونجن نال بہوں وڈا نقصان ہونا ہے وقت غیرت دیکھو شہزادے دی بنی ہاشم دا جوان آئی غیرت اللہ دے مصداق امام دا پتر آئی شب عاشور جڑے جنہ ونجنہ ہاں چراغ بجھن تو بات تے ٹر گئے جڑے باقی بچ گئے غریب فرمایا آؤ تو کو جنتی اپنے اپنے محل دکھا لا ہر شہید وارو واری اپنے اپنے جنتی محل لے دائے جڑے ویلے جناب قاسم دی واری آئی ہے نا تے اپنا محل جنتی رٹھت نال دوجھے محل تے لکھا ہویا آئی ہادا بیتو علی الاصغر اے محل ہے حسین دے پتر علی اصغر دا
تڑپے شہزادہ غیرت ہاشمیہ جوش ہی چاہیے خون جوش مارے تڑپ کے آدھے چاچا جان کیا میرا بھیرا علی اصغر بھی شہید ہے سید آدھے ہاں میرا لال علی اصغر بھی شہید ہے تڑپ کے آدھے چاچا میرے بھیرا علی اصغر تو ہم نے ماں دی جھولی اچ اندہ مطلب ظالم سارے خیام ہی چاہوے سے نا سید مسئلے آتے وقت کو سمجھ کے جو مطا میرا قاسم ہی تھیں غیرت تم مر ونجے منہ چم کے فرمینے لال میں آپ ہتھاں تے جا کے گھن ویسا اجرکم علی اللہ کہ غم وچ نہ رو اللہ بھاویں عزاداراں اوکھے لفظاں دے نیڑے پیانا ڈا محرم دا ڈیں چڑھا ظلم دے دریا دا بند ٹرٹا وارو واری یارو انصار ٹر دے رہے حسین ٹرین دا ریا جڑے ویلے بنی ہاشم دے جوانان دی واری شروع ہوئی شہزادہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بابے دے چاچے دے کول آئے جو چاچا میں کو میدان ونجان دی اجازت لیو مولا منہ چم کے فرما میں نا تو میرے مسموم بھیرا دی نشانی ہے کہیں ویلے منہ چم کے فرما میں نا تو بیوہ اجڑی ماں دا سہار ہے واپس والو بن روندہ ہویا شہزادہ خیمے آئے اللہ جانے کی ہو جائے کلیجے دیا مالک ہیں کربلا آلیا ماما پوتر دا منہ چم کے آدھئے قاسم اجن توں جیند ہیں شہزادہ دے اماں کیا کراں کئی دفعہ کیا چاچا اجازت نہیں دینا بی بی آدھئے قاسم او ویلا یاد کر جرن تیرا بابے دا آخری ٹائم آ تیرے بابے نے ایک خط لکھ کے تیرے بازو نال بدھا تے میں فرمایا ہاسی جیڑے ویلے کوئی اوکھا ویلا آوے ای خط کو کھول کے پڑھیں تیری مشکل حال ہوئے سی بی بی آدھئے قاسم این تو ود کے بھی کوئی بیا اوکھا ویلا ہو سی جو اج تک کوئی چاچا اجازت نہیں دیندہ ای کو کھول کے پڑھ شہزادے کو یاد ہے فوراً خط کھولا کے پڑھیا اتے لکھا ہویا ای قاسم 61 ہجری دا محرم کربلا دا جنگل تیرا غریب چاچا حسین دشمنچ وڑھی جو ایسی میں بابا ہو کے تے کو حکم لینا میری شبی بن کے بابے چاچے تے کس ونجے چاچے تے قربان ہو ونجے خوش ہوئے شہزادہ جو میں کوئی اجازت دا سامان مل گئے بی بی آدھی ایمیں نہیں میں تیرے نال آساں اگو شہزادہ ٹورے پچھوں میری سین ٹوریے ایمیں ٹوریے جیویں حج دے موقع تے حاجی قربانی گھن کے ٹر دے امام حسین دی نگاہ پہ یہ فرمینے عباس کرسی گھنا میری بھر جائی پہ آدھی ہے اجرکم علی اللہ سین اگاں ود کے آدھی ہے مولا میرے کرسیاں تے باہن دے موسم مک گئے میں سوالن بن کے آئیاں سیدہ دے بھرجائی جھکیاں گلہ نہ کر حکم کر آکھنا کیا چاہنی ہے رو کے آدھی آقا کیا تواری کربلا ہے میرے قاسم دی قبر دی جا کوئی نہیں میرے پتر کو اجازت نہیں بے دیں دے نال اشارہ کی تس شہزادے بابے دی تحریر ودھائی امام حسین 10 سالہ بعد بھرا دی تحریر ڈٹھی گھن کے اکھیں تے لائی بوسے دیتے ہاں نہ لایا ہاں نہ لا کے قاسم دا منہ چم کے فرمیندن قاسم تیمیں تیکوں اپنے بابے دی وصیت یاد آئیے ایمیں میں کوئی میرے بھرا دی ایک وصیت یاد آئیے جتنے جوان بیٹھے ہو میری ماما بہنا پردے سنیاں بیٹھیں اے جملے انہاں دے حصے دین جو ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے میرا پوتر جوانی چڑھے میں کو سیرے پاواں ہر بہن دی خواہش ہوندی ہے میرا بھیرا جوانی چڑھے میں کو گانا بدھاں رومان آلے عزادارہ ہو میرے جملیاں دے ہوتے غور کرائے جیلے رومان آئے بیٹھے ہو سیدہ دے چاچا قاسم میں کو بھیرا دی وصیت یاد لیوائی بھر جائی کو گھنجل خیمے بی بی پتر کو نال لا کے ٹوری پچھو میرا امام ٹورے جڑے ویلے خیام دے درمیان آ کھڑن سیدہ دے اما فضا جی عمر ونی ماں جلدی کر پردہ داراں کو ساڈا اپنی سریکی دے علاقے دا لفظ آکھاں سیدہ دے اما فضا ون پردہ داراں کو از قاسم دی شادی دا کانڈا رہا عزاداراں جیویں جیویں پردادار بیویاں کو اطلاع ملیے ساریاں اپنے اپنے خیمے تو باہر آندیاں گئیں ارد گرد ہلکا بنائے نے میرے امام درمیان کھڑن ایک ہاتھ قاسم دا ہاتھ ہے وقت میرے امام رٹ فرمیندن اما فضا تبرکات اللہ صندوق چاوا
جڑے ویلے تبرکات علی صندوق ہے میرے امام کھولے حسن بھرا دا کرتا قاسم دے زیب تن کیتے وط حسن بھرا دا امامہ بچڑے دے سر تے بدھے سر تے بدھ کے آدھن اماں دی جائی مہندی ہے تیری توجہ نہ ہوئے تیرا اپنا نصیب ہے نا اماں دی جائی مہندی ہے جو دلہے کو مہندی لئی ویندی ہے بی بی آدھی ہے حسین مہندی ہے ان دے لومن واسطے پانی جو کوئی نہیں میں مہندی تیار کی میں کرا وقت رو کے آدھی حسین نہ گھبرا میں مہندی چاہ کے علیحدہ ونجبانیاں اپنی اکھیں دی منت کرے ساں اتنی آواز پوسن جو قاسم دی مہندی لویج پوسی اجرکم علی اللہ سارا سامان تیار کر کے میرے امام نے اپنی دھی کو سڈا بی بی اپنے بابے دے کول آ کھڑی بابا حکم ایک ہاتھ میرے امام نے دھی دا ہاتھ پکڑا دوجے ہاتھ نال قاسم دا ہاتھ پکڑا میرے امام نے عقد آپ پڑھا عقد پڑھ کے دھی دا ہاتھ قاسم دے ہاتھ تے رکھا قاسم دے ہاتھ تے رکھ کے فرمیندے ہون بے شک مدینے ٹور ون توڑے کوئی تا میرا بچ ونجو ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ توڑے کوئی تا میرا بچ ونجو بے شک مدینے والو ونجو کیا قاسم ٹور پہ نہیں رب اکبر دی قسم چاچے جائی دا ہاتھ نب کے اپنے خیمے چاہے اپنے خیمے چاہ کے ڈوہیں چاچے جائی اور چاچے جایا ایک بے دے گالیچ بہی پائیاں شہزادہ رو کے آدھے چاچے جائی میں کو دنیا دے سارے حقوق معاف کر تیری میری ملاقات قیامت علی دیہاڑے ہو سی دشمن سریندے کھڑے میں کو میدان ونجن دی اجازت دے ہون ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دیکھ میرے علیہ پاسے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا حوصلے نال سوچ کے جسا جیڑا لحظے دا پرنا ہوئے تے وقت موت دو ونجنا پے ونجے میں صدقے تھی ونجا میں قربان ہو ونجا میں دارائن قربان کر دے ماں رومن آلے عزاداراں شہزادہ اجازت گھن کے ٹورا بہر آیا مولا عباس شہزادے دا گھوڑا کھولا امام حسین آپ واگ پکڑی مولا عباس نے چاک گھوڑے دے زینچ بلھایا تے فرمایا ٹور ون تے قاسم ٹورا میدان اچ آکے سونی جنگ کی تھی لوگاں کو یاد آیا جو علی ودا لڑ دے سریاں تے سریاں لاشاں تے لاشاں جڑے ویلے حملہ کر کے قاسم تھک کے رکدا نا ایڈو مولا عباس دی حقل آندی ای قاسم آج تیرا بابا ہویا صدقے 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 آج تیرا بابا ہویا تیری سونی جنگ دیکھیا تیرا بابا خوش ہویا رومن آلے عزاداراں بہت سونی جنگ کی تھی ارزق نامی شامی دے 4 پتر آئے انہاں کو بھی فنار کیتا خود ازرق جیڑے ویلے مقابلے چ آیا ان ویلے عباس ایویں تڑپے جی میں مچھلی پانی تو بغیر تڑپ دیئے مولا دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے مولا اجازت دے ان دے مقابلے چ میں کو ونجن دے میرا 3 ریہاں دا تس ہے سید منہ چوم کے آدھے عباس استاد بھی ہیں چاچا ہی ہیں دعا کر اللہ تیرے پتر کو کامیابی دے سی مولا عباس دعا منگیے دشمن مقابلے جائے مولا عباس فنون جنگ رسن شہزادے کو استعمال کر کے اپنی زین چھوڑ کے اچھل کے ڈاڈے علی وانگ تلوار دوار کی تر برابر 2 حصے تقسیم کر کے دشمن کو زمین تے سٹا ادو عباس دی آواز ہے شاباش میرا لائق بجڑا شاباش میرا سونا بجڑا آج تیرا بابا ہویا آج روکم اللہ کہیں گا مجنہ رو اللہ بھاویں عزاداراں سونی جنگ کی تھی ایک ظالم نے اجر رسالت کانڈ پچھوں آکے یو جیاں زور دا نیزہ مارے جڑا سینے تو پار ہوئے صدقے صدقے سینے تو پار ہوئے ان گھوڑے دی زین تے سنبھل نہیں سکا کہیں نیزہ مارے کہیں تلوار
شہزادہ گھوڑے دی زین تے نہیں سنبھل سکا زین تو زمین آلے پاس سفر شروع کی دس لاندے واری وین کر کے آدھا یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہون لاش یتیم تے آوان تے کم واسطہ اسکبر اصغر دا میری تحت العناق ولاوان رو کے آدھے چاچا میرے پھنس گئے پہ رکابہ ماتم کرو نا یار قاسم دی غربت ماتم کرو میرے واسطے نہیں اپنی نجات واسطے امام حسن کو دے بچڑے دا پرسا دے ہو ان دی بیوہ ماں کو یتیم پتر دا پرسا دے ہو عبادت نے جتنا ماتم کر سکتے ہو کرو کوئی رکاوٹ نہیں شہزادہ دے میرے پھنس گئے پہ رکابہ وچ تے آزین گھوڑے تو لاون تے کو واسطہ مادی چادر دا میرے پیو دی پگ بچواون رومنا لے عزاداراؤ جڑا کچھ میں کتاب وچ پڑھے میرا مولا حسین اتنا جلدی کہیں شہید دی لاش تے نہیں آیا جتنا قاسم دی لاش تے آئے لیکن میرا اللہ گواہ مولا دے آمن تو پہلے سجے دے گھوڑے کھبے بھج گئے آئے نا کھبے دے گھوڑے سجے بھج گئے آئے نا جیڑے میرے گھوڑے دی ٹاپ قاسم دے سینے تے آوے وین کر کے آکھے اماں ہونتا راضی ہیں آکھے اماں میں جیندے پامال پیا ہونا او اماں میری لاش تے گھوڑے پہ بھج دے اجرکم اللہ میرے امام آئے ہک جھاتے نظر نہیں آیا امام لہکے آواز بلند فرمائیے کتھا لتھا ہے او میرا سونا بچڑا میرا اشارہ سمجھا امام آکھے کتھا لتھا ہے غریب دے چارے پاسوں آواز آئیے جی چاچا میں اتلتا ہویا میں اتلتا ہویا میں اتلتا ہویا رومنا لے عزاداراؤ میرا امام مٹی تے بیٹھے مٹی تے بیٹھ کے اپنی آباد دامن بنایا آباد دامن بنا کے ایک ٹکڑا چاہیا بوسا دے کے رکھا دوجا ٹکڑا چاہیا بوسا دے کے رکھا تریجا ٹکڑا چاہیا بوسا دے کے رکھا کا ہاتھ ظاہر ہویا ہے جیڑا قاسم دے ٹکڑے چاہ چاہ کے پیا دین ہے سیدہ دے کون ہے میری مدد کرانا لا بڑی ہوئی آواز یہ سنیار میں تیرا حسن بھرا او میں بچڑے دی لاش شواون آیا میرے پوتر وفا کی دیے یا کوئلہ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ کہیں گا مجنر ہو اللہ بھاویں عزادار ہو اوکھیں تے بھاویں سوکھیں 14 سال دے یتیم کو میرے امام گنڈھڑی اچ بند کی دے آئیو میرا اللہ گنڈھڑی اچ بند کر کے میرے امام ایویں چاہے جیویں کاری قرآن کو چہند ہے رومنا لے عزادار ہو خیمیں دے در دے آئے اگو ماں انتظار کھڑی کریں دی آئی آدھے مولا میرے قاسم دی لاش نوے گھنائے سیدہ دائیو تیرا قاسم جیرے ویلے آکے ایو تیرا قاسم بی بی آدھے کچھ گھنائے ہو کچھ دفن کرائے ہو غریب وین کر کے آدھے جے دفن دے قابل ایو لاش ہوندی آدھا بانویچ میں دفنائے میں کو کل دا حصہ مرحبا مرحبا مرحبا
اجرکم اللہ کہیں گا مجنہ رو وہ اللہ بھاویں عزادار ہو بی بی نے لاش دی گنڈھڑی چائی خیام دے درمیانی جا بیٹھی ارد گرد بی بی ماتم کریں آئین ہر بی بی دا بہن بلندے واہ قاسمہ ہر بی بی آدھے واہ حسنہ ہر بی بی آدھے قاسمہ آج تیرا بابا ہوئے رومن آلے عزاداروں میری سین گنڈ کھولیے گنڈ کھول کے پوتر دے ٹکڑے ڈٹھے سا ایک ٹکڑا چاہ کے چمت دے بعد رکھ چھوڑا سا دوجہ ٹکڑا چاہ کے چمت بعد رکھ چھوڑا سا جناب عالیہ آگاں تے ودھیے مونڈا ہلا کے آدھے بھر جائی کیا بیٹھی گلینی ہے میری ماما بہنا توڑے حصے دا وینے قاسم دی ماں وین کر کے آدھے بیٹھی بارگ گلینیاں آئیو چہرے دے موہ پوتر دا چما دی آمی میں کو نہیں لب دے اور خسار قاسم دے ایمان ڈھے بارگ تمامی رو کے آدھے میں کو نہیں لب دا آتھ گانے والا مرحبا مرحبا کرو ماتم غریب دے غم میں ماں وین کی تھے پھپھیاں وین کی تھے بھینی وین کی تھے ساریاں وین کی تھے اتنے دیں آواز آئیے بابا مہربانی کرو ذرا ہٹ ونجو میں لاش تے آنیاں ایک کون ہے حسین دی دی آئی او دی جڑی لازے چجڑ گئی آئی جہاں سر دا تاج لازے چلوٹیج گیا میری سین اپنے وارث دی لاش تے آ بیٹھیے فقط بیٹھی نہیں ٹکڑیاں تے جھان پئیے وین کی تس میرے بھراما حکم دیتے جو یہ وین ضرور سنوائے وہ وین سنوینا جہاں جتنا مقدر ہو سی اتنا ماتم کر گنسی قاسم دی زوجہ امام حسین دی دھی امام سجاد دی بین اپنے وارث دے قدمہ تے جھنی وارث دی لاش دے ٹکڑیاں تے جھنی وین کی تس اٹھی جاگ وے سیریاں والے اٹھی جاگ وے سیریاں والے کوئی خیر دی خبر سناوے تیرے سیرے خاک چرول گئے توڑے گانا واپس آنے رومن آلے عزاداروں شہزادے دیا لاش ٹکڑیاں جو کوئی جواب نہیں آیا بی بی آدھے چاچے جایا میں منے نہیں تو امیر ہے میں غریبا شہزادے دے ٹکڑے چو آواز آئیے چاچے جائی تم امام دی دھی میں امام دا پوتر تو امام دی پوتری میں امام دا پوترا وقت فرق کیڑ ہے علی دی پوتری رو کے آدھے تو امیر دا پوتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی دھی آئیے میرے پیٹے سابرے مارے گئے تے کو ملن بھراواں موئی آئی اللہ لعنت اللہ